دعا کرنے والا انسان خدا کو کتنا پسند ہے، اور قرآن نے دعا کے کیا آداب بتائے ہیں، اور دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے سفر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی مضبوط رسی ہے جسے تھام کر ہم گمراہی سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے، صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں تو قریب ہی ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ میری دعوت کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ کمال کے راستے طے کریں۔ خداوند رحمان الرحیم نے اس آیت میں اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئے سن لیتے ہیں ان نکات کو بھی۔ کچھ لوگوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم خدا کو کیوں کر پکاریں؟ کیا خدا ہمارے نزدیک ہے کہ اسے آہستہ پکاریں یا دور ہے کہ اسے زور سے پکاریں؟ یہ آیت شریفہ انہی کے جواب میں نازل ہوئی ہے۔ دعا کرنے والا شخص خدا کو اس قدر محبوب ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی اپنی ذات پاک کی طرف 7 مرتبہ اشارہ فرماتے ہوئے انسان کے ساتھ اپنے انتہائی قرب اور رابطے کو بیان کر رہا ہے۔ اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو میں خود ان کے قریب ہوں، اگر کوئی مجھے پکارتا ہے میں ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں، لہٰذا مجھ پر ایمان لائیں اور میری دعوت کو قبول کریں۔ یہ محبت بھرا رابطہ اس صورت میں ہے جب انسان چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرے۔ دعا کرنا کل کائنات کے ساتھ ہمراہ اور ہم رنگ ہونا ہے۔ قرآنی آیات کے مطابق پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور قنوت میں مصروف ہے۔ کل لہ قانتون، سورہ بقرہ آیت نمبر 116۔ اسی طرح کائنات کی تمام چیزیں خدا سے سوال کرتی رہتی ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، سورہ رحمان آیت نمبر 29۔ لہٰذا ہم بھی خدا سے مانگتے رہیں تاکہ کائنات کی تمام چیزوں کے ہم آہنگ ہو کر آگے بڑھتے رہیں اور ان سے کٹ کر نہ رہ جائیں۔ قرآن مجید نے دعا کے بارے میں کچھ ہدایات بیان کی ہیں، من جملہ ان کے یہ ہیں: خدا سے دعا اور درخواست خلوص دل سے کرنی چاہیے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی خدا کو خالص دل کے ساتھ پکارو، سورہ غافر آیت نمبر 14۔ خوف اور امید کے ملے جلے جذبے کے تحت دعا مانگنی چاہیے۔ وادعوہ خوفا وطمعا، سورہ اعراف آیت نمبر 56۔ تضرع کے ساتھ اور چھپ کر دعا مانگنی چاہیے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، سورہ اعراف آیت نمبر 55۔ آہستہ آواز میں دعا مانگنی چاہیے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، سورہ مریم آیت نمبر 3۔ یعنی جب اس پیغمبر نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ اصول کافی کی جلدوں میں سینکڑوں احادیث دعا کے بارے میں درج ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ دعا کی کیا اہمیت ہے، زندگی میں اس کا کردار اور دعا کے آداب کیا ہیں۔ دعا مانگتے وقت پوری توجہ مذکور رہنی چاہیے، اس میں اصرار شامل ہو۔ دعا کرتے وقت ہر ایک حاجت کا نام لے کر دعا مانگنی چاہیے، مل کر اجتماعی دعا کی جائے۔ اس کے علاوہ دعا کی قبولیت پر ایمان ہونا چاہیے۔
سوال: بعض اوقات کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ جواب: ہماری دعا کا قبول نہ ہونا ہمارے شرک یا ہماری جہالت کے سبب ہوتی ہے۔ تفسیر المیزان میں ہے کہ خداوند عالم اس آیت میں فرماتا ہے: اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی دعا کرنے والے کی دعا کو میں خود قبول کرتا ہوں، کہ جو صرف مجھ سے دعا مانگتا ہے اور مجھ سے ہی خیر کا خواہاں ہوتا ہے۔ بس اگر ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یا تو یہ ہوتی ہے کہ ہم خدا سے خیر کی دعا نہیں کرتے، یعنی جو کچھ ہم خیر اور دعا کے طور پر خدا سے طلب کرتے ہیں در حقیقت وہ ہمارے لیے نقصان دہ اور شر ہوتی ہے، یا اگر واقعاً وہ دعائے خیر ہوتی ہے تو پھر ہماری طرف سے خالصانہ اور صادقانہ انداز میں نہیں ہوتی اور غیر اللہ سے استمداد کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ کبھی دعا کا قبول نہ ہونا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دعا یا درخواست ہمارے حق میں نہیں ہوتی۔ روایات میں ہے کہ اس صورت میں کوئی نہ کوئی بلا و مصیبت ہم سے دور ہو جاتی ہے، یا اس کا اجر آئندہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، یا ہماری نسل کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا آخرت میں اس کا اجر دیا جائے گا۔ اصول کافی میں پڑھتے ہیں کہ جو کوئی حرام غذا کھائے یا امر بالمعروف اور نہی از منکر نہ کرے یا غفلت اور بے توجہی کے ساتھ دعا کرے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے معنی کسب و کار کو چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ خدا پر توکل کرتے ہوئے محنت اور کوشش کرنا ہے۔ لہٰذا ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ بیکار لوگوں کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ روزے کی آیتوں کے درمیان دعا کی آیت کا آنا شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ماہ خدا کا دعا کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سب کام طے شدہ، قانون کے پابند، اسباب کی بنیاد پر اور مستحکم طریقہ کار کے مطابق ہیں، تو پھر اس میں دعا کا کیا کردار ہے؟ جواب: جس طرح سفر میں انسان کے لیے نماز و روزے کا حکم اس انسان سے مختلف ہے جو وطن میں موجود ہے، اسی طرح خدا کو پکارنے والا شخص اس شخص سے مختلف ہے جو خدا سے غافل ہے۔ متوجہ شخص پر لطف خدا سنت الہی ہے، نہ کہ دوسری قسم کے شخص پر۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا اور گفتگو الطاف الہی کو وصول کرنے کے لیے انسان کی صلاحیت اور ظرفیت میں اضافہ کر دیتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اولیاء خدا کے ساتھ توسل اور ان کی زیارت کرنا انسان کے حالات کو بدل دیتی ہے۔ جیسے کوئی بچہ اگر اپنے والد کے ساتھ کسی دعوت میں جائے تو وہاں موجود لوگ اس سے بڑھ چڑھ کر محبت کا اظہار کریں گے، لیکن اگر وہ بچہ اکیلا ہی اس دعوت میں چلا جائے تو ایسا نہ ہوگا۔ اس لیے دعا، زیارت اور توسل حالات کو بدلنے کا سبب ہیں، حتمی و قطعی سنت الہی کو بدلنے، یادگارگون کرنے کا سبب نہیں ہے۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، دعا جس وقت بھی ہو، جہاں بھی ہو، فائدہ مند ہے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں نزدیک ہوں، فَإِنِّي قریب۔ البتہ دعا کے ابواب میں جن مخصوص اوقات اور متبرک مقامات کا ذکر ہے یہ ان کی فضیلت کی وجہ سے ہے، نہ کہ دعا انہی اوقات اور مقامات میں منحصر ہے۔ نمبر 2، خداوند کریم تو ہمارے نزدیک ہے، لیکن ہم کہاں ہیں؟ اگر کبھی اس کا قہر و غضب ہمارے دامن گیر ہو جاتا ہے تو یہ ہماری اللہ تعالی سے دوری کی وجہ سے ہے، جو کہ ہمارے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 3، خداوند کی طرف سے استجابت دعا ہمیشہ ہے، وقتی یا موسمی نہیں ہے، کیونکہ اجیبوں میں دوام اور تسلسل کے معنی پائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہے، لیکن دعا کرنا ہمارا فرض ہے۔ نمبر 5، دعا قبولیت کے درجے پر اس وقت پہنچتی ہے
جب اس کے ہمراہ ایمان کی قوت ہو۔ نمبر 6، دعا رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ دعا کرنے والا انسان خدا کو اس قدر محبوب ہے کہ اس آیت میں خدا پاک نے اپنی ذات کی طرف 7 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے انسان سے اپنی انتہائی قربت اور رابطے کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن کے مطابق دعا خلوص کے ساتھ، خوف و امید کے ساتھ، تضرع اور چھپ کر آہستہ آواز سے خدا سے مانگنی چاہیے۔ دعا قبول نہ ہونے کی بہت ساری وجہ ہیں، جس میں سے ایک حرام غذا کھانا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔